أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وإلى مدين أخاهم شعيبا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، وارجوا اليوم الآخر، اور اللہ سے آخرت کی جو امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض، اور نہ تم پھرو زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر. کہ جس طرح جب پچھلی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اور پھر لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا اور قوم مدین کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو جا کر ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور آخرت کے جو دن ہے اس کی امید اور اللہ سے ملاقات تمہارے دل کے اندر پختہ ہونی چاہیے، تبھی تم جو ہے وہ اچھے اعمال کر سکو گے. کیونکہ اگر آخرت کی تمہیں امید نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، لیکن جب تمہارے ذہن کے اندر یہ آخرت کا سارا تصور موجود ہوگا کہ اس وقت ہم نے اپنے ایک ایک اعمال کا جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ تم اچھے اعمال کر سکو گے. لیکن جب کسی کو آخرت کی فکر ہی نہ ہو، اس کو یہ ہو کہ بس دنیا کی زندگی ہے، تو پھر وہ آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کرے گا. اور اس طرح ساتھ ساتھ یہ کہا کہ زمین میں فسادی بن کر فساد پھیلانے والے مت بنو، زمین کے اندر فساد پھیلانے والے مت بنو، اور فساد کے لیے کوششیں جو ہے وہ مت کرو، بلکہ لوگوں کی اصلاح کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو بس وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ اوندے پڑے ہوئے تھے. یہ اس قوم نے جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، تو پھر ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا جس کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ گویا ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے. وعادا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم جانتے ہو ان کے جو مسکن تھے، یعنی جہاں پر وہ رہتے تھے. یہ اہل مکہ سے کہا جا رہا تھا کہ تم ان کے رہنے والی جگہوں کو جانتے ہو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین یعنی خوبصورت بنا کر پیش کیا. وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو راہ راست سے روکا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، بڑے عقل والے تھے. اب یہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں اللہ نے بار بار قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے بڑی طاقتور قومیں پیدا کی تھی، بڑی مضبوط لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے، اور اس طرح محلات بنانا یہ ان کے اندر بڑی یہ کاریگری تھی. اور یہ اپنے آپ کو جو بہت طاقتور سمجھتے تھے کہ یہ نہیں 30-30 40-40 فٹ 50-50 فٹ ان کا قد ہوتا تھا،
اور آج بھی جو وہاں پر کھنڈرات موجود ہیں وہاں پر وہ ساری نشانیاں ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس لیے اہل مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ ان کے رہنے کی جگہوں کو جانتے ہو، یعنی کتنے پتھروں کے اندر اور کس طرح جو اونچی جگہوں پر یہ محلات تعمیر کرتے تھے۔ اور لیکن کیا ہوا کہ جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کیے، یعنی کیا کیا شیطان نے کہ ان کی جو برائیاں تھی وہ خوشنما بنا کر ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کی، اور اس طرح ان کو راہ راست سے روکے۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ برائی کے اندر انسان کو زیادہ لذت دکھاتا ہے، برائی کے کاموں کے اندر، گناہ کے کاموں کے اندر وہ یہ اس کو محسوس کرواتا ہے، دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کام کے اندر کتنی، یعنی جس طرح دنیا کے اندر جو لوگ حرام ذریعے سے مال کماتے ہیں تو باقی لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے عیش و عشرت کے اندر ہیں، یہ بڑے جو ہے وہ سکون کے اندر ہیں، حالانکہ وہی دولت ان کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی پریشانی اور آخرت کے اندر تو ہمیشہ کی جو ناکامی ہے وہ پھر ان کے حصے میں آتی ہے۔ تو شیطان تو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو جو ہے وہ نیکی کے کام سے دور رکھے اور راہ راست سے جو ہے وہ دور رکھے، اور برائی کے راستے پر ان کو جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ جو قوم عاد اور سمود تھے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی بڑی بصارت والے، عقل والے، سمجھ بوجھ والے تھے، لیکن ان کی یہ بصارت اور عقل اور سمجھ بوجھ جو ہے وہ دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہیں کمایا، یعنی دنیا کے لالچ کے اندر وہ لگے رہے اور آخرت کے حوالے سے کوئی تصور نہیں کر سکے۔ جیسا دیکھیں آج دنیا کے اندر سائنس نے بڑی ترقی کی، سائنسدان سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو تسخیر کر لیا، نئی سے نئی چیزیں بنا لی اور اتنی تیز رفتار چیزیں بنائی، لیکن ایک چیز کہ جو انسان پوری دنیا کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کائنات کے اندر نئی نئی چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے اور اس نے کہاں جانا ہے۔ اس حقیقت تک وہ اگر نہیں پہنچ سکتا ہے تو اس کی دنیاوی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اگر جو وہ جتنی بھی ترقی کر لے، چاہے وہ جتنی چیزیں ایجاد کر لے، لیکن اگر اپنے آپ کی پہچان نہیں ہے، اپنے آپ میں غور نہیں کیا ہے کہ یہ مجھے کس نے بنایا ہے، میں کیوں آیا ہوں، یہ جو عقل بوجھ اور سمجھ بوجھ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اس سے جو نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں، اگر اسی عقل کا استعمال وہ اپنے اوپر نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی پہچان کے لیے نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہیں، تو گویا وہ عقل مندوں کے اندر شمار نہیں ہوگا، چاہے دنیا کے اندر وہ جتنے بھی ترقی کر۔ تو اس لیے اس قوم کے بارے میں بھی کہا کہ جو قوم عاد اور سمود تھے یہ بھی بڑے عقل مند سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون، فرعون اور حامان، ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ قارون تو اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کو بے شمار خزانہ دیا گیا تھا اور اپنے مال و دولت پر اترایا اور بالآخر جو ہے وہ اس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اس طرح فرعون کا تذکرہ بھی ہم جانتے ہیں، اور حامان جو ہے یہ فرعون کا وزیر تھا، یہ اس کے ساتھ ہمیشہ جب وہ ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، بس انہوں نے تکبر کیا، اکڑ گئے، غرور کیا ڈرمی کی زمین کے اندر، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن وہ ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ یہ وہ سارے لوگ تھے کہ قارون، فرعون، حامان اور قوم عاد اور سمود، ان سب لوگوں نے جو وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا، واضح احکامات آنے کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا۔ تو پھر جب یہ سب کچھ کر لیا تو پھر کیا کہا اللہ نے کہ وہ پھر ہمارے عذاب کی پکڑ سے بچ نہیں سکے، پھر ان سب کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ تو وہ ایک آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے
کہ یہ پچھلی قوموں کا تذکرہ اللہ اس لیے کر رہا ہے کہ آنے والے لوگ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بہت سمجھدار عقل مند بھی کہتا ہے، لیکن ساتھ اس کو اگر اللہ کی پہچان نہیں ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے قرآن کی روح سے۔ وہ دنیاوی طور پر تو بڑا کامیاب انسان ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے وہ ناکام ترین انسان ہے، کہ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جس کا آخرت کے بارے میں تصور ٹھیک نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ کیوں آیا ہے، یہ سب چیزیں اگر وہ راہ راست پر نہیں ہیں تو اس کا شمار جاہلوں کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے حقیقی معنوں کے اندر وہی کامیاب انسان ہوگا کہ جو اللہ کے احکامات پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل